شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی علی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج جمعہ کا دن ہے، سب کو میری طرف سے جمعہ کی بہت بہت مبارک ہو۔ آج ادھر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے دروازوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، بارش کی بھی آوازیں آ رہی ہیں، اور یہ آوازیں اکثر مجھے ڈرا دیتی ہیں۔ اکثر مجھے ان دروازوں سے بہت ڈر لگتا ہے جب ان کی آواز اس طرح آتی ہے، جیسے کوئی دروازے کو کھول رہا ہو۔ یہ آہٹ ایک دم سے ڈرا دیتی ہے۔ آج کی جو سٹوری ہے وہ بھی بارش کی ایک رات، ایک خوفناک رات ہے جو کہ ہبت اللہ نے شیئر کی۔ ہبت اللہ کے ابو کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ کہتے ہیں کہ میرے فادر تب امریکہ میں تھے، اور اس ٹائم وہ کہتے ہیں کہ میرے صرف بڑے بھائی تھے۔ اور ہبت اللہ کہتے ہیں کہ یہ سٹوری 1984 میں پیش آئی، امریکہ میں میرے فادر کے ساتھ پیش آئی۔ میرے فادر جو کہ بالکل ان کو تب ادھر امریکہ میں شفٹ ہوئے 2 سے 3 سال ہوئے تھے، اور تب میرے جو فادر تھے وہ ادھر وہ کہتے ہیں کہ جو ٹرالا چلاتے ہیں اور ایک سٹی سے دوسری سٹی میں چیزیں لے کر جاتے ہیں، ان کا وہ کام تھا، اور ان کا یہ ٹارگٹ تھا کہ انہوں نے اپنا گھر بنانا ہے۔ امریکہ میں لوگ اپنا انسٹالمنٹ پہ گھر بنا سکتے ہیں۔ میرے پاپا نے بڑے اچھے وقتوں میں اپنا گھر ادھر بہت بڑا گھر بنایا۔ 1984 میں ہی میرے بھائی کی پیدائش ہوئی۔ میرے بڑے بھائی آئے اس دنیا میں، ثناء اللہ جن کا نام ہے، اور اس کے بعد میرے فادر کو اتنی کامیابی ملی میرے ابو کو کہ وہ اس کے بعد انہوں نے اپنا گھر خریدا۔ اب انہوں نے گھر خرید لیا، اور ماشاءاللہ جس ٹرالے کو وہ چلاتے تھے، وہ ٹرالا پہلے تو وہ رینٹ پہ چلاتے تھے، لیکن پھر جیسے وقت گزرا، میرے بھائی کے پیدا ہونے کے بعد ابو کو اتنی کامیابی آئی، ابو نے اپنا ذاتی ٹرالا بھی خریدا اور گھر بھی لیا، جو کہ ابھی انسٹالمنٹ پہ تھا۔ انسٹالمنٹ بڑی آسانی سے دے رہے تھے، ٹرالا بھی اپنا تھا، اچھی خاصی ابو نے سیونگ کر لی تھی۔ ایک رات ابو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اس طرح ہوا کہ بہت شدید بارش تھی، اور مجھے ایک سائڈ پہ ٹرالے کو روکنا پڑا، اور وہاں جو ٹرالے ہوتے ہیں وہاں پر اندر وہ کہتے ہیں کہ بیڈ سب کچھ اندر ہی ہوتا ہے۔ کھانے کا سامان مما دے دیتی تھی بابا کو تیار کر کے، تو وہ اپنا ہی کھانا پاکستانی سٹائل کا کھاتے تھے۔ آج تک میرے بابا پاکستانی سٹائل کا ہی کھانا کھاتے ہیں، وہ بالکل انگلش فوڈ پسند نہیں کرتے۔ میری ماما نے ان کو کھانا بنا کر دیا، اور جب بہت شدید بارش ہوئی، بارش اتنی شدید تھی کہ ان کو یہ الارم ہوا کہ آگے بہت زیادہ درخت گر رہے ہیں، اور جس جگہ پر گاڑی کھڑی کرنی ہے کوشش کرو کہ ادھر قریب کوئی درخت نہ ہو، ٹرالا کھڑا جو کرنا ہے۔ ان کی کمپنی کی طرف سے ان کو یہ وارننگ آئی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ٹرالے کو کسی محفوظ جگہ پر کھڑا کیا، اور میں اس چیز میں کامیاب بھی ہو گیا۔ وہاں کوئی درخت نہیں تھا، کھلے میدان تھے، روڈ کے اوپر ایک جگہ پر ٹرالا کھڑا تھا۔ طوفان اس قدر شدید تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ طوفان ٹرالے کو بھی الٹا دے گا، اتنے ہیوی ٹرالز ہوتے ہیں ادھر۔ اچھا خیر، وہ کہتے ہیں کہ میں اب ایک سائڈ پہ کھڑا ہو گیا اور کھانا وغیرہ کھانے لگا، مجھے بھوک بھی لگی تھی۔ مجھے پورا دن ادھر گزارنا تھا، جو مجھے پتہ لگا کہ بارش پورا دن رہے گی تو مجھے پورا دن ادھر ہی رکنا ہوگا۔ پورے دن کے لیے میں ادھر رک گیا۔ اب میں ادھر رکا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اچانک سے نا جو طوفان ہے وہ تو تھوڑا سا تھم گیا، بارش بہت شدید تھی، اور اس ہیوی بارش میں بالکل بھی ٹرالے کو چلانے کی اجازت نہیں تھی مجھے۔ اب مجھے یہ تھا کہ اچانک سے جو ٹرالا تھا اس کو کسی نے ایسے محسوس ہوا کہ پہلے طوفان میں ٹرالے کی اور سچویشن تھی، لیکن جیسے ہی وہ طوفان تھوڑا تھما اور بارش زیادہ تیز ہو گئی، تو مجھے یہ لگا کہ کسی نے دونوں ہاتھوں میں ٹرالے کو اٹھا لیا ہے، اور میرا ٹرالا اب کسی کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے باقاعدہ طور پہ یہ لگا وہ ہوا میں معلق ہے، وہ زمین پر نہیں ہے، کیونکہ میں آگے سے بھی دیکھ رہا تھا، اب وہ اور اونچا ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر ابو کہتے ہیں کہ میں نے پہلے تو کلمہ پڑھا، اور میں نے کہا کہ اب یہ بس آخری وقت ہے، اور موسم بھی اس ٹائم بہت زیادہ خراب تھا، یوں لگتا تھا رات ہو چکی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ آخری ٹائم ہے، اور بس اب میں گیا ہوں۔ فرشتوں نے میرے ٹرالے کو اٹھا لیا۔ 10 منٹ لگاتار
ٹرالا کسی کے ہاتھ میں تھا اور اتنا ہیوی، اتنا بڑا ٹرالا ادھر سے ادھر جھولے لے رہا تھا، واضح طور پر کوئی جھولے دے رہا تھا مجھے۔ میرے پاپا کہتے ہیں کہ وہ جھولے اگر کوئی چھوٹے دل کا انسان ہوتا اور اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا تو شاید اس کی ڈیتھ ہو جاتی، وہ بچتا ہی نہ۔ میں نے اپنے آپ کو کیسے بچایا؟ وہ بچانے کا طریقہ یہ تھا کہ میں نے بلند آواز میں آیت الکرسی اور قرآن پاک کی جو بھی صورتیں مجھے یاد تھیں میں وہ پڑھتا گیا، اور میری زبان سے وہ ایسے رواں ہوئی کہ جیسے میں کوئی حافظ ہوں۔ مجھے بہت سی صورتیں میرے ابو کو یاد تھیں۔ ابو کہتے ہیں کہ مجھے اس ٹائم پر یاد آیا کہ مجھے کتنی ایک صورتیں یاد ہیں، اور میں بڑی روانگی سے قرآن پاک پڑھ رہا تھا، سورۃ بقرہ پڑھ رہا تھا میں، اور میں پڑھتا گیا اور 10 منٹ کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ ٹرالا اب زمین پر ہے۔ میری اتنی تو ہمت تھی نہیں کہ میں دیکھ سکوں شیشے سے کہ باہر چیز کیا ہے، لیکن میں نے کہا کہ مجھے دیکھنا پڑے گا، شاید باہر کچھ ہو، کیونکہ اب مجھے باہر سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ آوازیں بیئریبل نہیں تھیں، بہت خوفناک تھیں، اس حد تک اونچی اور خوفناک تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میرے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ میرے بابا کہتے ہیں کہ بارش بھی شدید تھی اور مجھے باہر سے دیکھنا تھا۔ میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ جس ٹرالے کے اندر میں ہوں وہاں پر اندر میرا ایک پورا بیڈ روم بنا ہے، میں اس ونڈو کو بھی کھول کر باہر سے دیکھ سکوں، کیونکہ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی خوفناک چہرہ میرے سامنے نہ آ جائے۔ اب میں یہ مکمل طور پر سمجھ چکا تھا کہ یہ کام کسی غیر مرئی مخلوق کا ہے۔ میرے بابا نے جیسی ونڈو کھولی اور انہوں نے دیکھا کہ ایک دیو قامت شخص ہے جس کی ہائٹ آسمان کو چھو رہی ہے۔ ابھی بابا نے صرف اس کی ٹانگیں ہی دیکھی تھی، اس کی ٹانگیں اور ہاتھ ان کی جو وہ ونڈو تھی نا اس سے بھی نیچے تھی، اتنا اس کا لمبا قد تھا۔ انہوں نے جب نیچے بیٹھ کر ونڈو سے اوپر کی طرف دیکھنا چاہا تو وہ ایک مرد تھا، وہ برانہ حالت میں تھا اور انتہائی خوفناک تھا۔ جہاں تک نظر جا رہی تھی وہیں تک وہ اوپر تک جا رہا تھا۔ اس کے آگے یہ ٹرالا ایک کہتے ہیں کہ چونٹی کی مانند تھا۔ اب وہ ٹرالے کے بالکل پاس کھڑا ہوا تھا اور ابھی بھی وہ اسی سمت میں تھا کہ وہ ٹرالے کو اٹھانا چاہ رہا تھا۔ میری صورت نے، میری قرآن پاک نے میری حفاظت فرمائی ہوئی تھی۔ اچانک سے مجھے وہ کہتے ہیں کہ میرے ابو کو یعنی اپنی امی کی ایک بات یاد آئی، جب بھی کبھی کسی ایسی غیر مرئی مخلوق کو اس طرح کسی مخصوص جگہ پر دیکھو تو اس سمجھو کہ اس جگہ سے ہٹ جاؤ، وہ جگہ ان کی ہے۔ میں نے بارش کی پرواہ کیے بنا اور میں نے اپنی جو مجھے میری کمپنی کی طرف سے انسٹرکشنز ملی تھیں کہ ابھی تم نے بالکل نہیں اس کو چلانا، یہ الٹ سکتا ہے، تو میں نے اس جگہ کو بدلنے کی کوشش کی اور بدل کر میں آگے کی طرف لے گیا۔ کافی آگے کی طرف لے جانے کے بعد اب جہاں پر میں نے اپنے ٹرالے کو کھڑا کیا وہاں پر 2-3 اور بھی تھے۔ مجھے کچھ صبر آیا کہ یہ 2-3 لوگ اور بھی ادھر ہیں، ان کے بھی کھڑے ہوئے ہیں، تو کچھ سکون مجھے ملا۔ ابو کہتے ہیں کہ میں آج تک اس خوفناک رات کو، اس خوفناک دن کو بھول نہیں سکا۔ 1984 میں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور یہ خوفناک واقعہ آج بھی دل کو دہلا کے رکھ دیتا ہے۔ وہ کیا اللہ کی مخلوق تھی جس کو ابو نے دیکھا۔ ابو کہتے ہیں کہ آج بھی سنتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے دل کو کچھ ہو جائے گا، پتہ نہیں اللہ نے مجھے بچایا کیسے۔ اس نے اس کو اس طرح اپنے ہاتھ میں پکڑا جیسے ہم کسی کھلونے کو پکڑ لیتے ہیں۔ بس وہ رات ابو کہتے ہیں کہ میں نہیں بھول سکتا۔ 1984 میں میرے ابو کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا، اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمارے گھر میں بھی کوئی مخلوق تھی اور اس گھر کو ہم نے پھر رینٹ آؤٹ کر دیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے نیو گھر میں ہم لوگ شفٹ ہو گئے تھے۔ وہ جو پرانا گھر تھا ادھر ہم جب بھی اپنے کپڑے وغیرہ کبرڈ میں رکھتے تھے تو کپڑوں کو کوئی چیز کاٹ دیتی تھی۔ اکثر اوقات میرے بڑے بھائی کے جو کپڑے تھے وہ باہر لان سے ملتے تھے، امی تہ لگا کر کبرڈ میں اندر رکھتی تھیں اور وہ کپڑے باہر لان سے ملتے تھے، وہ بھی بہت ڈھونڈنے کے بعد درختوں کے پیچھے سے ملتے تھے۔ اکثر امی یہ کہتی تھیں کہ شاید مجھ سے رکھنے میں کہیں غلطی ہو گئی ہے، لیکن یہ غلطی 1 سے 2 دفعہ ہو سکتی ہے، اتنی دفعہ تو نہیں ہو سکتی۔ اور پھر جب کپڑوں کا لان سے ملنا اور پھٹی ہوئی حالت میں ملنا، یہ چیزیں انتہائی ڈرا دینے والی تھی۔ امی نے پھر وہ گھر خالی کروا دیا ابو سے کہہ کر، اور ہم لوگ اس گھر کو چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ ادھر میری بھی اور میرے بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی۔ امی کہتی تھیں کہ تم لوگوں کا جو وہ ریئیکٹ تھا بچپن میں، جو تم لوگ روتے تھے،
تم لوگ لان والی سائڈ پہ جو ونڈو کھلتی تھی ادھر تم لوگ دیکھتے تھے اور بہت زیادہ رونے لگ جاتے تھے، اور روتے روتے تم لوگ ایسے ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں تم لوگوں کو ہو کیا گیا۔ پھر ہبت اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ یہ کہانی تھی میرے ایک لسنر ہبت اللہ کی، جو کہ انہوں نے امریکہ سے شیئر کی۔ ہبت اللہ کہتے ہیں کہ ایسی بہت سی سٹوریز ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیا کروں گا۔ میری ساری فیملی وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں رہتی ہیں، میری سسٹرز بھی امریکہ کینیڈا میں ہی ہم لوگ رہتے ہیں۔ میں اکثر آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ میں امریکہ میں گیا ہوں، ادھر میری سسٹر ہوتی ہیں، دونوں بہنیں ہوتی ہیں، میرا بھائی بھی ادھر ہوتا ہے، ہم لوگوں کی ساری فیملی ادھر ہے۔ ادھر کے گھروں میں بھی واقعات پیش آتے ہیں، اور جو پاکستان میں ہم لوگوں کے گھر ہیں جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہوتا سوائے ہمارے نوکروں کے، وہ کتنا ایک گھر کو استعمال کرتے ہوں گے، وہ بھی اپنے کوارٹرز میں ہوتے ہیں جو کہ بالکل ساتھ باہر ہی بنے ہوتے ہیں، وہ گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ گھر بند ہونے کی وجہ سے وہاں پر بھی بہت سے جنات ہیں۔ اس طرح کی بہت سی کہانیاں ہبت اللہ کہتے ہیں کہ نیکسٹ سردیوں کے موسم میں آپ کے لسنرز کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں اکثر اپنی ونٹرز پاکستان میں گزارتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور میں انشاءاللہ فردر بھی آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کروں گا۔ بہت شکریہ ہبت اللہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو جیسے لسنرز اب سردیاں آ چکی ہیں، اور سرگودا میں تو آج سردی کی پہلی بارش ہوئی ہے، میرے لسنرز اپنے کانوں میں ہینڈ فری لگا کر اور اپنے بلینکٹ میں لیٹ کر ضرور ہارر سٹوریز انجوائے کرتے ہوں گے۔ جو بھی ہارر سٹوریز لور ہیں وہ تو یقیناً سٹوریز سنتے ہوں گے، مجھے بھی بہت پسند ہیں سٹوریز۔ میں بھی سٹوریز اپنے چینل سے پہلے بہت شوق سے سنتی تھی، اور ونٹرز میں سٹوری سننے کا ایک اپنا ہی چارم ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ یہ نیکسٹ سٹوری شیئر کی ہے میرے ساتھ فوزیہ نے۔ فوزیہ کہتی ہیں کہ میں فیصل آباد میں رہتی ہوں، آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کروں گی، قبرستان کا ایک خوفناک واقعہ۔ کہتی ہیں کہ قبرستان میں ان کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، پچھلے سال ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی اسی موسم میں، وہ بھی کہتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ میں باہر کے ملک سے آئی تھی اور میرے آنے سے پہلے ان کو دفنا دیا گیا تھا، کچھ طبیعت ان کی کرٹیکل تھی۔ تو وہ کہتی ہیں میں اس کے بعد قبرستان میں گئی، ابو سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، ان کی مدر کی آلریڈی ڈیتھ ہو چکی تھی، تو پھر فادر کی بھی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو کہتی ہیں کہ میرا دل بہت زیادہ بھرا ہوا تھا، تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ مجھے 2-3 مہینوں کے لیے پاکستان میں بھیجو۔ میں بیسیکلی فیصل آباد میں رہتی ہوں۔ میں فیصل آباد آ گئی، اور وہ کہتی ہیں کہ ابھی بھی میں فیصل آباد آئی ہوئی ہوں، ان دنوں میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے ابو کی برسی ہے، تو میں قبرستان جاتی ہوں۔ وہاں کہتے ہیں کہ وہاں کے جو گورکن ہیں ان کو میں پیسے وغیرہ دیتی تھی، ان کو چیزیں وغیرہ لے کر دیتی تھی، وہ بھی بزرگ تھے اور غریب لوگ ہوتے ہیں، کتنے ایک پیسے ہم ان کو دے سکتے ہیں، لیکن جتنے ایک میں دیتی تھی وہ مجھے بہت دعائیں دیتی تھے۔ ایک دن میں ابو کی قبر پر گئی، اور دن 1 بجے کا ٹائم تھا، میرا دل بہت بھاری تھا، میرا دل تھا میں ابو کے پاس جاؤں، ان سے باتیں کروں، ان کی آواز سنوں، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ میں ان کے پاس چلی گئی ان کی قبر پہ، تو میں بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ گورکن آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹی خود کو سنبھالو، قبرستان میں رونا نہیں چاہیے، مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ کے تو انہوں نے ایک بہت عجیب مجھے چونکا دینے والی بات کی۔ فوزیہ کہتی ہیں بات انہوں نے یہ کی کہ وہ مجھے کہتی کہ بیٹا کیا تم جانتی ہو جن کو تم مرا ہوا سمجھ رہی ہو یہ مرے ہوئے لوگ نہیں ہیں، در حقیقت یہ مر کر زندہ ہو چکے ہیں، ابھی ہم لوگوں کو مرنا ہے اور یہ اپنی اصل جگہ پر جا چکے ہیں۔ میں یہ وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا، اس گورکن بزرگ شخص نے کہا جس کی عمر اس ٹائم 70 سال تھی، پر میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ رات کے ٹائم قبرستان میں ایک دنیا آباد ہوتی ہے۔ میں نے اللہ کے کئی نیک بزرگ لوگوں کو ادھر دیکھا ہے جن کو میں دفنا چکا ہوں، اور ان کو ہی میں نے دیکھا ہے۔ اب ان کے روپ میں وہ جنات ہیں، ان کا وہ جو بھی کہتے ہیں کیا وہ چیز ہے آئی ڈونٹ نو، وہ کہتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں بتا ہی نہیں سکتا، الفاظوں میں بیان نہیں ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو مجھے رات کے ٹائم نظر آتی ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھا کہ ایک قبر ہے اور رات کا ٹائم تھا، مجھے اس قبر کے متعلق اکثر شکایت ملتی تھی، اور بھی گورکن تھے، کافی بڑا قبرستان ہے وہ فیصل آباد کا، کہ یہاں پر رات کے ٹائم عجیب سے معاملات ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی شک کو دور کرنے کے لیے میں نے جا کر دیکھا کہ کوئی نشہ وغیرہ نہ لوگ کرتے ہوں۔ میں نے دیکھا کہ اس قبر کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ والی قبر پر بھی ایک
آدمی بیٹھا ہے، مرد بیٹھا ہے، وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا اور لائٹ کو آگے کیا تو میں نے دیکھا یہ وہی لوگ تھے جن کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے باقاعدہ ایسے ہم کلام تھے جیسے میں تم سے اب بات کر رہا ہوں۔ وہ جنات تھے یا وہ انسان تھے یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ کا چھپا ہوا راز ہے، لیکن وہ حقیقتاً وہ زندہ تھے اور وہ باتیں کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنا ڈر گیا، پتہ نہیں یہ کیا دنیا ہے، مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جان سکتا، لیکن اللہ پاک کی یہ مخلوق، انسان مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں یا ان کے روپ میں جنات ہیں، میں یہ پورے وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن قبرستان میں رات کے ٹائم ایک پوری دنیا آباد ہوتی ہے۔ میں نے ایک شخص کو بھی دیکھا جو کہ گھوڑے پہ اپنی قبر سے باہر نکلتا ہے، وہ سفید لباس میں اور وہ اللہ والے ہیں۔ وہ قبر، وہ کہتے ہیں کہ ان کی عمر 70 سال ہے اور اس قبر کو بھی بنے 100 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ وہ ایک ذمہ دار شخص کی قبر ہے اور وہ زمیندار تھا، وہ کافی امیر تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے مرنے سے پہلے اس کے پاس بہت سے گھوڑے تھے اور وہ گھوڑوں کی سواری بہت شوق سے کرتا تھا۔ میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے ان کے لواحقین کو بھی بتایا تو انہوں نے کہا تم جو ان کا حلیہ بتا رہے ہو سیم یہی ان کا حلیہ ہے، جبکہ میں نے اس شخص کو نہیں دیکھا، تب میں خود بھی نہیں تھا، اس ٹائم میں 70 سال کا ہوں، تو وہ قبر بنے بھی 100 سال ہو چکے ہیں۔ تو میں نے ان کو ان کا سارا حلیہ بتایا اور ان کی گھوڑی کے متعلق بتایا جس پہ وہ نکلتے ہیں باہر، تو انہوں نے کہا یہی ان کی گھوڑی تھی، اور ان کے بڑوں نے بتایا جو ان کو جانتے تھے، جو ان کو دیکھ چکے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ایسی ان کی گھوڑی تھی اور یہی ان کی شخصیت اور جسم کا سارا یہی حلیہ تھا۔ تو میں اس ماجرے کو سن کر حیران ہو گیا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے متعلق، تو تم رو مت، یہ اللہ کے پاس بڑی اچھی جگہ پر ہے۔ تو فوزیہ کہتی ہیں اس ٹائم کے بعد میرا دل کافی عجیب سا ہوا اور میں اٹھ کر گھر آ گئی، اور ابھی بھی قبرستان جاتی ہوں تو اس امید پر جاتی ہوں کہ شاید میرے ابو بھی مجھے کہیں نظر آ جائے۔ یہ کہانی تھی فوزیہ کی جو کہ انہوں نے فیصل آباد سے شیئر کی۔ بہت شکریہ فوزیہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں لسنرز۔ میرے لسنرز کو کیسی لگیں؟ سردیوں کے موسم میں آپ لوگ سٹوریز کو انجوائے کریں اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، محبت سے پڑھیں تو اللہ پاک ضرور مشکلیں آسان کرے گا۔ اپنے والدین کی عزت کریں، ان سے محبت کریں، اللہ پاک ہمیشہ ہم لوگوں کو کامیاب کرے گا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور چینل کو سپورٹ کریں۔ مجھے نیلم یاسین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے اور میرے گھر والوں کو، میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔